السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے جب سفر طائف اختیار کیا تو وہاں کے سرداروں نے آپ سے بہت بدسلوکی کی۔ انہوں نے قوم کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جنہوں نے آپ پر سنگ باری کی اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے۔ اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل نے اور پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ان پر پھینک کر ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور آپ نے اس وقت بھی انہیں اتنی تکلیف میں بھی بد دعا نہیں دی۔ اور مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ پر کوئی ایسا بھی دن آیا جو احد کے دن سے بھی زیادہ سنگین رہا ہو؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے سب سے زیادہ سنگین مصیبت طائف کے دن ہوئی، جب وہاں کے سرداروں نے میری تکذیب کی اور مجھے طائف سے باہر نکلنا پڑا، حتیٰ کہ کرنس ثعلب پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ سے کہا کہ یہ پہاڑ ان پر دے مارا جائے۔ تو آپ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ برائی نہ کی، نہ ان کے لیے بد دعا کی۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جنات کو بھی دین کی تبلیغ کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور یاد کرو اے محمد، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنے، پس وہ جب اس جگہ پر پہنچ گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، داعی اللہ کی طرف دعوت دو، اس کی بات مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے معاف کر دے گا سارے گناہوں کو اور تمہیں پاک کرے گا اور تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے داعی کا کہا نہ مانے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پس وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کی مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی تب آپ واقف ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ کی جانب سے دوسری مدد تھی، جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانوں سے اپنے اس لشکر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں، ان کے بین السطور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہ ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص اللہ کے داعی کا کہا نہ مانے گا، جو اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ احقاف سن 10 نبوت کے آخری یا سن 11 کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں جنوں کے نبی سے قرآن سن کر ایمان لانے کی ذکر ہے۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ واپسی پر وادی نخلا میں چند روز ٹھہرے۔ انہی ایام میں ایک روز آپ رات کو نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ نے ادھر سے ان کا ذکر ہوا اور انہوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو وہ آپ پر ایمان لائے اور واپس جا کر
کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے تمہاری دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنی جنس میں اسے پھیلا رہے ہیں۔ طائف کا یہ سفر ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا، یعنی آپ کا مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ طائف تشریف لے گئے اور آپ نے جنات کو بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ اس نصرت، اس فتح اور اس کامیابی اور ان بشارتوں کے سامنے غم و الم اور تکلیف اور مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹکے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو بہت اذیت دی تھی، لیکن آپ چونکہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب مکے پلٹنا ہے اور نئے سرے سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ رسالت کے کام میں اور زیادہ گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ مکے کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا مددگار ہے، اپنے دین کی مدد کرے گا وہ، اور اپنے نبی کو یقیناً غالب فرمائے گا۔ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ بات کیسے پوری فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد جب قبول اسلام کی لہر چلی تو طائف کے ان لوگوں میں بھی اسلام نے اپنا گھر کر لیا۔ چنانچہ عروہ بن مسعود اور عبداللہ کی بارگاہ نبوت میں حاضری ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ حنین کے بعد ثقیف میں سب سے پہلے جو شخص اسلام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا وہ عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صلح حدیبیہ میں کفار کا وکیل بن کر آیا تھا۔ جنگ حوازن اور ثقیف کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ عروہ کی اس وقت 10 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 بیویاں رکھنے اور باقی کو فارغ کر دینے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ واپس ہوتے وقت اس نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کی اجازت چاہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشات ظاہر فرمائے تو اس نے کہا قوم میرا بڑا احترام کرتی ہے، اس لیے کوئی خدشہ نہیں، چنانچہ اس نے واپس آ کر تبلیغ شروع کر دی۔ اور مزید اس کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ویورز، میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد پوری تاریخ اسلام جو ہے وہ اپنی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری جو پاک اسلامک تاریخ ہے وہ ایک ایک بچے تک اور ایک ایک بڑے تک پہنچ جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسلام ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک تحفہ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا۔ ہمارے نبی جو ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہیں، انہوں نے کتنی اذیتیں کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور اس دین کی حفاظت کرنا، اس سے پیار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارا دینی اخلاقی مذہبی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رکوع و سجود کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔